یہاں ایک بات بڑی ہے، وہ جو رشتہ اخوت صحابہ کے درمیان قائم ہے، کیسے تاجدار کائنات ایک انصاری اور ایک بھائی، دونوں کو دیکھا، ان کے مزاج کو دیکھا، ان کے مزاج تو جس کا مزاج جس سے ملتا گیا حضور بھائی بنا، جس کا مزاج جس سے ملتا گیا حضور بھائی بنا۔ یہاں ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے، مہاجرین کو تو حضور نے دیکھا ہوا تھا، ظاہر ہے وہ مکہ سے ساتھ آئے یا بعد میں تشریف لائے، مہاجرین کو حضور نے دیکھا۔ انصار کو اب اعلان نبوت کے بعد حضور پہلی بار مدینہ منورہ ہے، انصار کو تو ظاہراً حضور نے نہیں دیکھا، مگر انصار کو دیکھا نہیں، وہ سامنے آتے گئے، مصطفیٰ ان کا مزاج جانتے گئے۔ اب یہ علم غیب نہیں تو کیا، اپنے اس علم کی بنا پر اس کا مزاج ایسا، اس کو فلان کا بھائی، اس کا مزاج ایسا، اس کو فلان، سب کو جب جس کا یہ حقوقت میں کرو گے تو ایک طرف ایک ہستی بھیٹی ہوئی پڑی ہے، دل بوچھل پریشانی کے آثار ہیں، یہ کون ہے؟ تاجدار کائنات نے نگاہ دی، علی کیوں رو رہے تھے؟ عرض کی حضور آپ نے سب کو ایک ایک کا بھائی بنا لیا، میں اکیلا رہ گیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تیرا مزاج محمد سے ملتا ہے۔ کیا نقطہ ہے قبلہ، سبحان اللہ۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ مزاج ولایت، اگر مزاج نبوت سے نہ ملتا تو بھائی کہاں رہا؟ ولایت کے مزاج اور ولایت کا مزاج نبوت کے مزاج سے ملتا ہے۔ جو لچپالی ادھر ہے وہی لچپالی، جو پردہ پوشی ادھر ہے وہی پردہ پوشی، جو صحابتوں کے گھر ادھر کھلے ہیں وہی صحابتوں کے گھر ادھر۔ مزاج ولایت اور مزاج نبوت، سکان نبوت، ولیوں کے تاجدار ولیوں نبی سبحان اللہ۔ اب قیامت شیطان نبوت بچے گا تو اسی علی مرتضیٰ کے ہاتھ، جس کو جو خیرات نصیب ہوگی اسی بڑے پنجر پاک سے۔ اب آئی ادھر فاطمہ الزہرا، فاطمہ الزہرا کا مزاج اگر مزاج نبوت سے نہ ملتا تو مصطفیٰ انہیں اپنی جگر کا ٹکڑا کیوں قرار دیتے؟ انہیں اپنی جگر کا ٹکڑا کیوں قرار دیتے؟ اس لیے فرمایا فاطمہ کو بتاتا ہوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فمن اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فاطمہ کو عدم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، یقبضنی ما یقبضها، جو اسے ناگوار گزرتا ہے وہ مجھے بھی گزرتا ہے، ویبسطنی ما یبسطها، جس سے
فاطمہ خوش ہوتی ہے کہ رب کا لاڈلا محمد کیوں مزاج اچھا یہاں پر اگر اس کو بھی تو اپن پڑھا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع تو بھی تو یہ نقطہ بڑا قابل ہے اگر اس بیت آسون پڑھا ہے تو بیت آسون کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے آزاد میں 3 سے لے کر 9 اور اگر اسے بیت آسون پڑھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا لوگوں آگاہ ہو جاؤ 3 سے لے کر 9 تک زیادہ حد 9 ہے فرمایا کہ اگر میری جان کے اگر میری جان کے سمجھا دیا اگر میری جان کے 10 حصے ہیں تو 9 حصے میری جان کے اگر میری جان کے 10 حصے ہیں تو 9 حصے میری جان کے بیٹی فاطمہ اگر مزاج فاطمہ مزاج نبوت نہ ہوتا تو اپنی جان کے 9 حصے کیسے فراہم ہوتا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ترمذی کی روایت نسائی کی روایت ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میں نے عادات و اطلاع سیرت و کردار اور گفتار اور اٹھنے میں بیٹھنے میں نے فاطمہ سے زیادہ کسی کو مصطفیٰ جیسا نہیں دیکھا وہ چلتی تو لگتا مصطفیٰ چل رہا وہ بیٹھتی تو لگتا مصطفیٰ بیٹھا وہ گفتگو کرتی تو لگتا ہمارا جنگ کے والی ہوا کے دوران ہونے کی تو بھی فرماتی اگلی روایت بخاری نے امام بخاری اس کو ادب المفرد کے اندر اس کو نقل کیا نسائی کے سنن کبریٰ میں ہے فرماتے کے بعد فاطمہ سے زیادہ بڑھ کر کلام میں گفتگو میں اور اٹھنے بیٹھنے میں فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو بھی مصطفیٰ جیسا ہے ایک مقام پر فرماتی طبرانی کی روایت ہے مجمع الزوائد کہ ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا کائنات کے لجپال محمد عربی کے بعد اگر میں نے کسی کو افضل پایا ہے وہ فاطمہ کیا بات ہے فرما رہی ہے کائنات مصطفیٰ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی فاطمہ اور پھر فرماتی ہے اہم اس کو نقل کیا حجت الاولیاء ما رأیت حضرت اصدق من فاطمہ غیر ابیہا میں نے مصطفیٰ کے بعد فاطمہ سے زیادہ سچا کسی کو دیکھا کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ مزاج نبوت پر فاطمہ سے زیادہ سچا میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور پھر حضور فرماتے ہیں من اذانی فقط اذن اللہ اس نے ذکر تکلیف لی اس نے خدا ایک مقام پر فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا اگر فاطمہ مزاج نبوت کا حصہ نہیں تھی تو فاطمہ یہ عمر بھی بتاتا ہے کہ یہ مزاج مصطفیٰ کا فرائض اسمتین کی روایت حضور ہمیشہ فاطمہ الزہرا کو محبت سے سونگا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ فاطمہ کو سونگتے ہیں فرمایا ہاں شب معراج جبریل نے جنت کے سیر کے دوران ایک پھل پیش میں نے وہ پھل کھایا اس سے نور بنا وہ نور فاطمہ الزہرا بنا وہ نور فاطمہ الزہرا کو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ جنت کا اور فاطمہ کا مزاج بھی ایک ہے. جنت کی تاثیر جس کے وجود میں جنت کا اور فاطمہ کا مزاج بھی ایک ہے. اور آج بک بک کرنے والے آج فاطمہ الزہرا سے معاذ اللہ خطا پر کہنے والے یہ جہنمی جنت کے مزاج کو کیا سمجھے؟ اب انہیں سوال پر بھی سوچنا چاہیے کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ لمحہ فکریہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات کی ارشاد فرمایا ان اللہ اے علی ان اللہ زوجہ فاطمہ فجعل صداقہ فمن مشاء علیہا مغرزا لک مشاء فرمایا علی اللہ نے تیرا نکاح فاطمہ سے کیا ہے اور فرمایا کہ مشرق مغرب و شمال جنوب کی ساری زمین کو میری فاطمہ کا ہو کے باہر یہ زمین فاطمہ الزہرا کے مار ہے. تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ جو فاطمہ کی گستاخی کرے فاطمہ الزہرا کو ناراض بھی کرے اور زمین پر بھی چلے اس کا ایک قدم جو زمین پر اٹھتا ہے مصطفیٰ نے فرمایا کہ زمین پر اس کا چلنا بھی زمین پر اس کا چلنا بھی حرام. اب جب زمین فاطمہ الزہرا آپ نے جب زمین فاطمہ الزہرا جو مناقب خار زمین کی زبان ہے صفحہ نمبر 328 جب زمین فاطمہ الزہرا کا رب ہے اور وہ زمین کی مالک ہے تو زمین سے اگنے والا رزق کس کا صدقہ ہے؟ انہی کا کھانا اور انہی کی شان پر بھاگنا. فرمایا کہ تمہیں دو چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں رب تو فیکم مستقل ہے دو بھاری چیزیں. اب اختصار سے عرض کر رہا ہوں قرآن اور اہل بیت کا مزاج اہل بیت کا مزاج ایک اس لیے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو اب ذرا سنگی جس کی نمبر 1 قرآن کی تلاوت عبادت ادھر ان کا ذکر عبادت تلاوت عبادت ان کا ذکر عبادت قرآن کو دیکھنا عبادت ان کو دیکھنا عبادت قرآن اور اہل بیت کا مزاج قرآن کو دیکھنا عبادت النظر الى وجه علی عبادت ذکر علی عبادت ان کا ذکر کرنا عبادت ان کی زیارت کرنا عبادت اور سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن خطا سے پاک ہے. کوئی ہے مائی کا لال کوئی ہے مولوی جس میں جھولک ہے کیا ہو کیا قرآن میں کوئی خطا ہے کوئی نقص ہے سن لو اگر خاموش قرآن خطا سے پاک ہے اللہ کی قسم کے چھوڑ دو قرآن
نکالتے لیکن ہوا کیا کہ مر گئی قرآن میں کوئی نقص نکال نہ سکے مر جائے گی دنیا ادھر بھی نقص ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جائیں گے مگر اہل بیت کے خودوں کا پھیل ہے قرآن کی فصاحت دل ہے اہل بیت کی فصاحت و امامت دل ہے اور قرآن بھی بات اور بات ہے قرآن بھی ہمیشہ رہے گا قرآن بھی ہمیشہ رہے گا تم مر جاؤ گے اہل بیت بھی ہمیشہ تمہاری کتابیں دھول میں رکھ جائیں گی تمہاری قبریں آگ کے انگارے بن جائیں گی انشاءاللہ قیامت تک گزرنے والا ایک ایک لمحہ علی علی فاطمہ فاطمہ قرآن کا محافظ بھی ہوتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن کا محافظ بھی اللہ بولے قرآن کا محافظ بھی آج اٹھا کر سنے بادشاہی کا نام ہے قرآن کا محافظ بھی قرآن کا محافظ بھی یہ بیت کا محافظ بھی بڑے بڑے یزید قاری صاحب اپنے شعر میں ذکر کر رہے تھے بڑی بڑی یزید مر گئے مر رہے مرتے رہیں گے دھول اٹھا رہے ڈنکے بجنے دھول ہی جو بجی گئے قرآن کا محافظ بھی اللہ اپنے خیر کا محافظ بھی اللہ قرآن تحریف سے پاک ہے قرآن تحریف سے پاک ہے اہل بیت تنقیص سے پاک تحریف سے پاک اہل بیت تنقیص سے پاک قرآن جہاں نظریہ دیتا اہل بیت وہاں عمل دیتا عمل قرآن کا مزاج سمجھنا ہے تو اہل بیت کا عمل قرآن صبر کا حکم دیتا ہے صبر کر کے نہیں دکھائے قرآن سجدے کا حکم دیتا ہے سجدہ کر کے نہیں دکھاتا قرآن قیامت کا حکم دیتا ہے قیامت کر کے نہیں دکھاتا قرآن صدقات کا حکم دیتا ہے صحابت کا حکم دیتا ہے عطا کا حکم دیتا ہے مگر صحابت کر کے نہیں دکھاتا یہ قرآن جہاد کا حکم دیتا ہے جہاد کر کے نہیں دکھاتا ہے اللہ یہ قرآن جہاد کا حکم تو دیتا ہے مگر یہ کر کے نہیں دکھاتا میں کیا خبر جہاد کیسا ہوتا ہے آواز آتی ہے قرآن کا پیغام سنا ہے جہاد کا جہاد دیکھنا ہے تو حضور کرے ہے میدان کربلا میں حسین کو دیکھو تم میز ترسی کے ہوئے سر حسین کے قرآن
طرح قرآن بھی نور، اہل بیت بھی نور۔ اگلی بات، قرآن بھی ادھر سے آیا، قرآن بھی ادھر سے آیا، اہل بیت ہے۔ ان کے پیچھے بشمار بخائش بڑی تفصیلات، مگر صرف دو اپنے ذکر کی قرآن حاضرین گرامی کہ وہ عظیم ہستی کیا ان سے خطا جن کا مزاج قرآن کا مزاج، جن کا مزاج محبت کا مزاج، تم فاطمہ الزہرا کی علم پر بات کرتا ہے۔ میرے پاس ابھی گفتگو کو اختتام کے لے کے جانا ہے، 8 آواز، کتنے؟ 8 بہت تکر ایک حوالہ بھی کسی شیعہ کتاب کا نہیں، ایک حوالہ بھی کسی شیعہ کتاب کا نہیں۔ فاطمہ الزہرا کی بات کریں، یہ وہ فاطمہ الزہرا تو پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں باتیں نہیں کرتی۔ آپ نے شاید کبھی نہ سنا ہوئی بات، شاید میرا گمان ہے پہلی بار علی مرتضیٰ کے بارے میں، وہ کبھی دوبی کے بارے میں موجود ہے۔ پیٹ میں تھے، جب حضور آتے ماں کے پیٹ میں اس طرح اپنی پوزیشن بدل لیتے کہ ماں کو اس کو پالے ماں کے لیے کھڑا فاطمہ کی زہرا والے عظیم سنی کی زندگی کہ فاطمہ کی زہرا پتہ نہیں خدیجہ الکبریٰ میں گفتگو کیا تمہیں خبر ہے قرآن اور اہل بیت۔ میرے عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک انگریز آ گیا، اس نے سوال کیا قرآن میں حسین کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ ذکر حسین کہاں ہے؟ اس نے گردن کٹائی دین کے لیے، اس کا ذکر کہاں ہے؟ اچھا وہ نیورولوجی کا بڑا ماہر تھا، وہ ایک علم الاعداد ہوتا، آپ جانتے ہیں کہ یہ علم الاعداد کی زبان سمجھتا کہ اس فن کا ماہر ہے۔ فرمایا کہ میں تمہارے علم کی روشنی میں جواب دیتا ہوں، تم قرآن کو کہیں سے بھی کھولو، جہاں سے پڑھو گے میں تمہیں حسین بتاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہوا۔ پھر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے، یہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ یخت جدر مصطفیٰ پیر سیدنا میرے عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اہل بیت کے بچوں کا یہ حال ہے۔ یہاں مجھے اپنے جملہ یاد آ گیا، بول رہا تھا میں نے ایسے بے سام کا سامان پہ آ گیا۔ آج کا انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ میں جب آپ کمپیوٹر آن کرتے ہیں اس میں ونڈو کھلتی ہے، کیا کھلتی ہے؟ ونڈو کھلتی ہے جو آپ کو ساری دنیا کی سیر کرواتی ہے۔ گوگل بابا آپ کو پورے جہان کی سیر کرواتا ہے۔ وہ جو ونڈو ہے، ونڈو 7 ونڈو 8
برتن اس میں اپنے ہوتے رہتے ہیں 1,500 پوری دنیا کا مشرق مغرب شمال جنوب کا علم ابھی ونڈو میں کھڑا ہے. کہاں؟ ونڈو میں کھڑا ہے. اور 1,500 سال پہلے مصطفیٰ فرما گئے میرا علی کھڑکی نہیں ہے ان کا دروازہ. پوری دنیا کا مالک گوگل میں سمٹ آیا ونڈو میں سمٹ آیا. ارے یہ ونڈو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو سال کے بعد دنیا بھی ونڈو میں کھڑی ہے اور وہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب علم نہیں اسی کے روشنی میں جواب دیتا ہوں. فرمایا اس کے کتنے عدد ہیں؟ کہتا ہے 786. فرمایا کہ امام حسین اب عدد کیسے بنتے ہیں وقت نہیں ہے وقت نہیں جاتا. امام حسین جیسے خرچ دے کے ویلیو ہوتی اب جب حفظ ہوتی الف کا 1 2 کی 2 جی 3 کی 4 کا 4 اس طرح یہ تک 1000 تک یہ چلتا ہے. کتنے عدد ہیں؟ کہنے کا 786. امام حسین اس کے عدد بنے 210. پیدائش ہوئی 4 ہجری. کون سی ہجری ہے؟ 4 ہجری. شہادت ہوئی 61 ہجری. کربلا کے عدد بنے 261. امام حسن کے عدد ہوئے 200. شہادت ہوئی 50 میں. سب کو جمع کرو بسم اللہ کے عدد 7 بسم اللہ میں حسین بھی ہے حسن بھی ہے شرع پیدائش بھی ہے شرع شہادت بھی ہے. کربلا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے کتنے حروف ہیں؟ 19. وہ عدد ہے حروف کتنے ہیں؟ 19. یہ سین میم اس طرح گنتے جائیں تو رحیم کی میم تک وہاں سے لے کر رحیم کی میم تک حروف کتنے ہیں؟ 19. کتنے ہیں؟ 19. اب حیرت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حروف کتنے ہیں؟ 4. کتنے ہیں؟ 4. علی کے حروف کتنے ہیں؟ 3. حسن کے حروف کتنے ہیں؟ 3. فاطمہ کے حروف کتنے ہیں؟ 5. حسین کے حروف کتنے ہیں؟ 4. سب کو ملاؤ تو بسم اللہ کے حروف کے برابر 19. قرآن کھولنے سے پہلے پڑھنے سے پہلے سمجھ لینا اس کا مزاج اور اہل بیت کا مزاج. بڑی عجیب بات ہے. پچھلی امتوں میں جو انبیاء جو صالحین ہیں پچھلی امتوں میں قرآن مجید صدیقین کا ذکر کرتا ہے. ان کا صدیقین پچھلی امتوں میں جو جن کا نام قرآن مجید نے استعمال کیا جن کو ساتھی کہا صدیق کہا. بڑی حیرت انگیز بات ہے. پہلی آیت پہلے قرآن واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اور ذکر کیجیے ابراہیم کا وہ صدیق تھے نبی. دوسرا ذکر صدیق کے طور پر کس کا؟ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول اللہ. اسماعیل علیہ السلام نے تو صادق تیسری ہستی کون؟ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا
عجیب بات ہے توجہ چوتھی یوسف علیہ السلام نے چوتھے کا مقام صدیقیت کا قرآن ذکر کرتا اور بڑی عجیب بات پانچویں حضرت مریم علیہ السلام غور کیجیے پچھلی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی صدیقین گزرے 4 مرد ایک خاتون اب غور کر رہے ہیں توجہ ہے قرآن میں آدم سے لے کر ناس تک جنہیں شادی کا صدیق کا مرتبہ صدیقیت کا جو اظہار کیا وہ بھی کتنے ہیں 4 مرد اور ایک خاتون وہ پچھلی امتوں کے صدیق تھے شادی تھے جب مصطفیٰ کی آنے والی آئی اللہ نے اسے بھی منظور کرتا ہے قرآن کو محبت کی نگاہ سے پڑھو تو صحیح یہ درے اہل بیت ہے اور تمہیں خود لے کے جائے پھر اسی کو ثقلین 2 کی طرف جا رہا 2 بھاری معمولی نہ سمجھنا وہ بھاری چیزوں کا ایک مطلب یہ ہے کہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں بس سر چھپا کہ گھوڑے میں دوڑانا یہ بھاری ہے تمہاری آخری سمجھے محبوب ہے وہ بھاری چیز ہے قرآن کی بھاری اہل بیت بھی اب شاہ عبدالعزیز متصف یہ فیصلہ عاشقیہ جنگا اب فرماتے ہیں کہ جب نبی جب متصاف ہے تاجدار کائنات اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا کعبے قبول کے بعد اور سب انکار کر رہے کیسا ہوا ہی نہیں کوئی علی تھے ہی نہیں وہ کوئی اور علی اتنی بدبختی مصادف ہو علی متنازع خدا زندہ بالتواتر بسا علماء نے علماء نے محدثین نے یہی نقشہ بنایا کہ تاجدار کائنات نے یہ مرتضی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور پھر جملہ سنیں حضور نے فرمایا فارسی میں جو لکھا انہوں نے شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ حضور فرما رہے ہیں علی سوال ہے کاندھوں پر حضور مسکرا کے فرما رہے ہیں یا علی خوشا حال تو کہ کارے حق بھی کنی اے علی تو کتنا مبارک ہے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے وہ خوشا حال مائی کہ پارے کہ میں نے حق کے بدل کو کیا بات ہے حق کے بوجھ کو میں نے اٹھایا ہوا آگے شیخ عبدالحق موضوع سے جبیلی فرماتی ہے کہ تاجدار کائنات نے پوچھا علی کہاں تک گئے ہو کہاں تک گئے ہو عرض کرتے ہیں آقا گویا خیمن بساط عرش رسید ببار سے دست دار منی تنم بدست می آئی حضور اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے عرش ناو نام عرش کے ساتھ میرا سر لگ رہا اتنا بڑا اسے میں راحتی اور نیم راحی یہ جو خوبی اہل بیت کے بات کرنے والے یہ نیم راحتی یہ تو نہیں راحتی کہا گیا محبت اہل بیت کی شکا پہنچانے والوں سریعام جتائی کے ساتھ راحتی نیم راحتی اس پر لکھا کہ دعائے آل مصطفیٰ کو رفت کہہ رہا ہے تو آپ سب کے دل کی آواز ہے نہ سے سنو گا دعائے آل مصطفیٰ کو رفت کہہ رہا ہے تو یہ رفت ہے تو ہم سے کوئی رافضی بنا کیا بات ہے دعائے آل مصطفیٰ کو رفت کہہ رہا ہے تو یہ رفت ہے تو ہم سے کوئی رافضی بڑا نہیں اور قسم
بات سمجھ لیں اس آستانہ پر آنے والا خدا کی قسم آپ بہت خوش نصیب ہیں آپ جب آپ گولی نے وزیر اللہ صاحبانی خیلی آمین صاحبانی اور اس مرلے چلائیوں خیلی محضور بادشاہ جاننے جس گولی نے پاس کیا ہے انشاءاللہ یہ گولی تمہیں جنت کی یہ بات میں اپنے کتاب کی کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو لمبی زندگی کا دیکھ لیجیے گا یہ میرے بجران کی بات کتنے سے بیٹھے اچانک خیال آیا کہ کیا بات ہے کیا وجہ کہ پچھلے 2 سال 3 سال کا جو مخصوص عرصہ ہے اس میں طوفان کھڑا ہو کہیں بے خلا بے گناہ کے نعرے لگے کہیں روس منائے جا رہے ہیں وہ مسائل جن پر سکوت امت نے رکھا ہے وہ سکوت چلا گیا اٹھایا گیا ان مسائل کو کہیں اہل بیت علیہ السلام کی شان لفظ کا سے تقدیسی کرتے ہوئے خم حسین میں ہونے کا مذاق اڑایا گیا یہ کیا قاعدہ نقل و تعریف اور کہیں علی مرتضیٰ کے کاندھوں پر سوار ہو کر پھول توڑنے کی روایت کو ٹھکرایا